آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اور اس کا باب 16۔ متی کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 21 ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے متی 16:21 میں، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے، جیسے آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کہ مسیح کی صلیب، تو جو مسیح کی صلیب ہے یہ دکھوں کو پیش کرتی ہے۔ اس تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ جو صلیب لفظ ہے، آج بعض لوگوں کی نظر میں یہ نشان قابل فخر بات ہے، جیسے آپ اس پردے پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس بینر پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی بنایا گیا ہے، تو یہ ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کیونکہ ہماری اس سے نجات ہوئی ہے۔ اس تعلق سے ہم سیکھیں گے، تو ہم مزید بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اس تعلق سے میں نے چند ایک پیغامات پہلے بھی بیان کیے ہیں اور یہ پہلے کا ہی عنوان لکھا ہوا ہے، تو آج پھر ہم اسی تعلق سے سیکھیں گے۔ اور جیسے جو ایک مذہب ہے بدھ مت، اور ان کا نشان ہے کمل کا پھول، اور اسی طرح جو شیعہ ہے وہ پنجہ لگاتے ہیں جھنڈے کے اوپر، تو یہ اگر جھنڈا نہ بھی ہو تو اس نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی شیعہ خاندان کا گھر ہے۔ اسی طرح جو یہودی ہے وہ 6 کونوں والا ستارہ بناتے ہیں اور وہ اسے اپنا نشان سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو اور بھی جو مختلف فرقے گروہ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نشان بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح مسیحیوں نے بھی ایک نشان ایک بنایا ہے، یا اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان ہے۔ اور مسیح کے دور میں جو صلیب تھی، جو مجرم ہوتے تھے، جو سخت قسم کے کسی جرم میں مبتلا ہوتے، اور یہ کہ ناقابل معافی وہ جرم ہوتا تو اسے صلیب دی جاتی، اور پردیسی کو اور غلاموں کو یا کسی ایسے شخص کو وہ صلیب دیتے جو رومی نہ ہو۔ رومی کو صلیب نہیں دیا جاتا تھا جس دور میں مسیح اس دنیا میں آیا، کیونکہ رومی حکومت تھی، اور رومی چاہے جتنا مرضی بڑا عیب گناہ کرے، اسے کوئی اور سزا دی جاتی، یا اسے قتل بھی کیا جاتا یا پھانسی بھی دی جاتی، لیکن صلیب نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ صلیب سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑی بےعزتی کی بات ہے، اور یہ سب سے اذیت ناک بھی ہے، کیونکہ جو اس پر صلیب دیا جاتا وہ آہستہ آہستہ اس کی جان نکلتی، انتہائی اذیت میں سے وہ گزر کر وہ اپنی جان دیتا، اور بےعزتی کا بھی یہ باعث ہوتا جسے صلیب دیا جاتا۔ یہ کہہ لیں کہ بعد میں اس خاندان کا اس جگہ پہ رہنا ہی ممکن نہیں، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے جسے یا جن کے فرد کو صلیب دیا جاتا، وہ باقی ایسے ان کے لیے ہوتا۔ اور مسیح نے یہ پہلے سے ہی بیان کیا، جیسے یوحنا کی انجیل 3 باب میں، کہ جب یسوع نیکودیمس سے بات کر رہا تھا تو آخر میں یسوع نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے کہ اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ
یسوع اپنے شاگردوں پر واضح کرنا یسوع نے شروع کیا کہ اسے دکھ اٹھانا ضرور ہے. اور جیسے یہ جو میں نے چند ایک باتیں بتائیں وہ تاریخ سے تعلق رکھتی ہیں. مزید یہ کہ جیسے یہ صلیب یا یہ پردے پہ ڈائس کا جو پردہ ہے اس پہ بنی ہے تو یہ ہم نشان مسیحوں کا سمجھتے ہیں, اپنا نشان سمجھتے ہیں. تو ایک صلیب اس دور میں جو مجرموں کو صلیب دیا جاتا وہ ٹی انگلش میں جو ٹی فور ٹائی ہوتا ہے اس طرح کی صلیب ہوتی, ایک جمع کا نشان ہوتا, ایک ایکس کا نشان ہوتا. ایکس وہ بھی انگلش ہی کا الفابیٹ ہے. تو اس طرح کی صلیبیں ہوتی تھی جن پر وہ مجرموں کو صلیب دیتے. لیکن جو مسیحی علماء ہیں انہوں نے اس نشان کی زیادہ حمایت کی کہ یہ اس طرح ہے جس صلیب پر یسوع کو مصلوب کیا گیا وہ اس طرح کی صلیب تھی, کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کے سر کے اوپر پینتس پلاطوس نے یہ لکھوا دیا تختی پہ کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی صلیب ہوگی, اس لیے اب مسیحوں کا یہ نشان ہے. مزید یہ کہ تاریخ میں کوئی اس نشان کو اپنا دوسری صدی جب مکمل ہو گئی اس وقت تک کوئی صلیب کو اپنا نشان کہنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ اتنا کیا کہہ لیں کہ بے عزتی کا نشان سمجھا جاتا تھا, دکھ کا نشان سمجھا جاتا تھا, یا جس کے لیے یہ لفظ منسوب کیا جائے تو یہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی ہے. تو تاریخ میں یورپ کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام ہے قسطنطین. تو اس نے رویا میں یا خیال میں دیکھا کہ جو تجھے جنگ درپیش ہے اگر تو صلیب کا نشان رکھے گا, لے گا, اس نشان سے تو جنگ کرے گا تو تو فتح پائے گا. اس نے اپنی جو فوج تھی اس کے جھنڈوں پر صلیب کا نشان بنایا کہ ہم صلیب کے نشان پہ جنگ کریں گے, اور اسے فتح خدا نے بخشی. اور اس کے بعد وہ خود بھی مسیحی ہو گیا اور اس نے مسیحوں کو آزادی دی, اور اس سے پہلے مسیحوں کو کوئی قبول نہیں کرتا تھا, وہ رد کیے جاتے تھے اور معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس کے بعد یہ تیسری صدی کے آغاز میں تو مسیحوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا, کیونکہ یہ مسیحوں کا نشان ہے. وہ خود بھی مسیحی ہو گیا کہ میں نے صلیب کے وسیلے سے فتح پائی, اور اس کے بعد لوگ اس نشان کو فخر کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور یہ مسیحوں کا نشان ٹھہرا. تو آج ہم سیکھیں گے کہ جو مسیحوں کا نشان ہے اس پر کیا بڑا کام ہوا, اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ اس وقت سے یسوع نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا, اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ وہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. یہ تقریباً پہلی دفعہ ہے یسوع نے جب واضح طور پہ یہ ظاہر کیا کہ مجھے مصلوب ہونا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان قربان کروں. اور تو وہ جب سنتے ہیں, یسوع کے شاگرد سنتے ہیں, آگے پطرس کا بیان ہے کہ خدا نہ کرے تجھ پر ایسا وقت آئے. تو یسوع نے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ آئے شیطان دور ہو, کہ یہ جو تیرے دل کے میں خیال آیا ہے
یہ شیطان کی طرف سے ہے اور تو میرے لیے ٹھوکر رکاوٹ کا باعث ہے. کیونکہ یسوع تو آیا اسی لیے کہ وہ کفارہ دے, وہ قربانی دے. یسوع تو مصلوب ہونے کے لیے آیا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ یسوع فخر ہے, ہمارا وہ استاد ہے, رہنما ہے, نجات دہندہ ہے. اور جو پوری قوم تھی ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اگر یہ خدا کا بیٹا ہے, اگر یہ نجات دہندہ ہے, تو آخری موقع پر صلیب کے وقت سردار کاہن اور بزرگ فقی فریسی یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ابھی صلیب پر سے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ تو بڑی کرامات رکھتا ہے, تو معجزے کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں تو نے بہتوں کو بچایا, اوروں کو بچایا, اپنے آپ کو کیا نہیں بچا سکتا. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ یسوع کوئی بڑے بڑے کام کرے, یا یہ کہہ لیں کہ یسوع ہمیں رومیوں سے رہائی دے. لیکن یسوع کے سامنے جو دشمن تھا, یسوع جس سے ہمیں نجات دینے آیا, اسے کسی نے شکست نہ دی. وہ ہے شیطان, ابلیس کی غلامی سے, شریعت سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے یسوع آیا. تو گلتیوں 4:4 میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا, تو اس نے جو شریعت کے ماتحت تھے انہیں مول لے لیا. مول اس نے اپنے کفارے کے وسیلے سے, اپنی مصلوبیت کے وسیلے سے اس نے مول لیا, آزاد کیا. تو جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یسوع نے صلیب پر ہمارے لیے اپنی جان دی. اور یہاں پر یسوع جیسے بیان کیا کہ یسوع نے غالباً پہلی دفعہ یہ واضح کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان دوں, سردار کہنوں فقیوں کی طرف سے رد کیا جاؤں. اور آہستہ آہستہ یسوع ان پہ واضح کرتا جاتا ہے. اور پھر ہم یہ 16 باب 17 باب پڑھیں تو پھر دوبارہ یسوع کہتا ہے متی 17:22-23 میں کہ ضرور ہے کہ وہ یروشلم جائے اور سردار کہنوں فقیوں کی طرف سے ظلم اٹھائے اور وہ تیسرے دن جی اٹھے. یسوع بالکل واضح کرتا جا رہا تھا کہ پہلے یسوع نے مصلوبیت کا ذکر کیا کہ وہ دکھ اٹھائے گا, اسے قتل کریں گے, اور پھر یسوع نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. ساتھ ان کا یہ بھی رد عمل ہے, ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو گئے, وہ افسردہ ہو گئے, وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا استاد کیا کہہ رہا ہے, ہمارا تو یہ فخر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مصلوب کر دیں گے, جبکہ یسوع کے سامنے تو کوئی آج تک ٹھہرا نہیں. ایسا کیوں ہونے پائے, ایسا کیسے ہو جائے ہمارے استاد کو مصلوب کیا جائے. لیکن یسوع ان پہ واضح کرتا ہے کہ جیسے یسوع نے کہا کہ پہاڑی واز میں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں کو پورا کروں, میں اس لیے نہیں کہ انہیں منسوخ کروں. یسوع تو پورا کرنے کے لیے آیا. اور بھائی امتیاز کے گھر میں پیغام دے رہا تھا تو یشعیاء 53 باب میں یسوع کی مکمل جو ہے نا صلیبی جو دکھ ہیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, ہمارے غموں کو برداشت کیا, اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہم سب بیڑوں کی بانت بٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خدا نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی. اور وہ ستایا گیا تو بھی وہ خاموش رہا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, جس طرح بیڑ اپنے بال کترنے والوں کے آگے بے زبان ہے, اسی طرح وہ
خاموش رہا. تو یسوع تو سب کچھ کر سکتا تھا نا. جیسے یسوع نے ہوا پانی کو ڈانٹا, کوئی ہوا پانی کو روک سکتا ہے؟ نہیں. کوئی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. یسوع نے جو تازہ مرے, جیسے یائر کی بیٹی اور جو نائن بیوہ کا بیٹا, وہ تو ابھی مرے ہی تھے نا. تو جو لازر تھا وہ 4 دن کا تھا. تو یسوع نے جو جن سے کہہ لیں بدبو ہو سکتا ہے, کیڑے بھی پڑ جاتے ہوں بعض لاشوں کو, تو یسوع نے جو 4 دن کا مردہ ہے جسے بالکل نہیں امید کہ کوئی زندہ کرے, یسوع نے اسے بھی زندہ کیا. یسوع نے کوئی گناہ نہیں معاف کرتا. متی کی انجیل باب 8 میں تو اس مفلوج کے گناہ پہلے معاف کیے. تو یسوع جیسے یسایہ 53 باب میں کہ یہ پہلے سے بیان کیا تھا کہ یسوع ہماری خطاؤں کے سبب سے کچلا جائے گا, وہ دکھ اٹھائے گا, وہ مارا جائے گا, اور ہم اس کے سزا اٹھانے سے, اس کے مصلوب ہونے سے ہم نجات پائیں. اور پھر مرکز 10 باب میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جب وہ یروشلم کی طرف جا رہا تھا, یہ جو میں نے متی 16 باب, متی 17 باب اور جو مرکز 10 باب اور اس کی 32 سے 34 آیات ہیں, انہیں اس کو بھی پڑھیں. تو یہ یسوع کا آخری سفر ہے جو گلیل سے وہ یروشلم کی طرف کر رہا ہے. کیونکہ جو عید فصح ہوتی تھی, خاص طور پہ جو عید فصح ہوتی تھی, اس پہ ہر جو بالغ شخص ہوتا تھا, یہودی ہوتا تھا, وہ آتا تھا, اس عید کو مناتا تھا. اسی طرح یسوع کو پتا تھا کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے, اس لیے یسوع ان پہ واضح کرتا جاتا ہے تاکہ وہ پہلے سے تیار ہو جائیں, کیونکہ یسوع ان سے جدا ہونے والا ہے. اس سے پہلے یسوع نے ان کی 3 سالوں میں بڑی تربیت کرتا رہا, انہیں سکھاتا رہا. اور یہاں پر یسوع مرکز 10:32 کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ یروشلم کی طرف جا رہے تھے اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے, اور یسوع نے یہی باتیں دہرائیں, اور یسوع انہیں بتا رہا تھا اور انہیں تیار کر رہا تھا. یہ پہلے سے ہی ادھر یہ الفاظ ہیں کہ یسوع پر جو دکھ آنے تھے, یسوع انہیں وہ ابھی سے بتا رہا تھا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ڈرنے لگے, وہ ڈرنے لگے. پہلے وہ غمگین ہوتے ہیں. جب یسوع نے پہلی بار یہ واضح کیا تو وہ کہتے ہیں نا 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 نا, ایسے خدا نہ کرے, ایسے تجھ پہ وقت نہ آئے. اور بعد میں وہ بے بس ہو جاتے ہیں, ڈرنے لگتے ہیں. اور پھر دوسری طرف سے شروع میں ہم یسوع کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی یسوع معجزہ کرتا ہے شروع میں, جیسے متی 8 باب میں, تو سب سے پہلے ایک کوڑی آتا ہے. تو یسوع نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا. پھر مفلوج کو جب یسوع نے شفا دی تو یسوع نے کہا کسی کو نہ بتانا. پھر یائر کی بیٹی کو یسوع نے جب شفا دی تو وہاں پر بھی یسوع نے کہا کہ اس کا چرچا نہ کرنا. جب یسوع نے اندھوں کو شفا دی تو اس موقع پر بھی یسوع نے کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا. کیونکہ یسوع اس لیے کہتا کہ اگر چرچا میرا ہو گیا, میری شہرت ہو گئی, تو میری مخالفت ابھی سے شروع ہو جائے گی, کیونکہ وقت ابھی نہیں آیا. یسوع کہتا ہے نا متی 26 باب میں, اب وقت پورا ہو گیا. وقت کون سا پورا ہو گیا؟ کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے. جب وقت نہیں پورا ہوا تھا تو اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور لیکن یہ کہ اگر یسوع کی شہرت بہت ہی زیادہ ہو جاتی تو اس کی مخالفت پہلے سے شروع ہو جاتی. فقیہ فریسی پہلے سے اس کی مخالفت شروع کر دیتے, اور آخر کار اتنی زیادہ مخالفت ہوگی, اتنی زیادہ مخالفت کہ
جب یسوع نے متی کی انجیل 12 باب میں ہی ہے کہ ایک شخص کے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا تو سبت کے دن اسے شفا دی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبت کی نفی کرتا ہے، یہ سبت کو توڑتا ہے، جبکہ یسوع نے پھر انہیں سکھایا کہ اگر تمہاری بھیڑ گڑھے میں گر جائے تو کیا تم اسے نہیں نکالو گے نا؟ تو یہ تو ہم انسان خدا کی شبیہ پر ہیں، یہ تو ابراہیم کا ایمان میں یہ بیٹا ہے، فرزند ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری نہیں کہ یہ شفا پائے؟ تو انسان سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت انسان کے لیے بنا ہے۔ یسوع نے یہ واضح کیا کہ سبت ضروری نہیں بلکہ انسان ضروری ہے، اور پھر جو میں ہوں میں سبت کا بھی مالک ہوں، یسوع نے یہ بھی کہہ دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس وقت سے فقی فریسیوں نے اس کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کیا، مشورہ کیا کہ ہم اسے قتل کریں۔ تو ان کی جو ایک قسم کا جو گروہ ہے نا، جو اس دور کے استاد، رہنما، لیڈر تھے مذہبی، انہوں نے یہ ایکا کر لیا کہ ہم یسوع کو مصلوب کریں گے، یسوع کو مروا دیں گے، قتل کروا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن متی کی انجیل اور اس کا 26 باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے عید فصح قریب تھی، اور عید فصح پر ہی یسوع کو پتا تھا کہ مجھے مصلوب کیا جائے گا، اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اسے قتل تو کرنا ہے لیکن عید پر نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری مخالفت کریں اور لفظ آتا ہے بلوا ہو جائے، کہ ہلہ گلا مچ جائے، ہمارا جو منصوبہ ہے، سازش ہے، یہ ناکام ہو جائے، ہم عید کے آگے پیچھے اس کے خلاف یہ منصوبہ بنائیں گے، کیونکہ عید کے موقع پر ہو سکتا ہے اس کی حمایت کرنے والے بھی ہوں، یا عید کا ایک احترام والا دن ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عید کے موقع پر نہیں۔ لیکن یسوع نے اسی عید کے موقع پر اپنے آپ کو مصلوب ہونے دیا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیوں؟ اور جو عید فصح ہے نا، یہ اس یاد میں منائی جاتی تھی کہ ہم نے رہائی پائی، ہم نے مصر کی غلامی سے رہائی پائی، لیکن جو یسوع رہائی دینے آیا وہ کیا رہائی تھی؟ گناہ سے رہائی۔ اور اسی موقع پہ یسوع نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے، مصلوب ہونے کے لیے پیش کیا۔ اور جب ہم متی 16 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع نے واضح کیا، اور تو پترس رسول کہتا ہے کہ چاہے سب تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جبکہ یسوع نے کہا کہ آج ہی مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو یسوع ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اس وقت وہ ایمان میں مضبوط نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور وہ دلیری سے کلام بھی سناتے ہیں، مخالفت بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو یسوع نے اپنے آپ کو بلیدان ہونے کے لیے، صلیب پر دیے جانے کے لیے ایک ٹھہرائے ہوئے وقت پر پیش کیا، اور اسی صلیب کے وسیلے یسوع نے انسان کی نجات کا بندوبست کیا۔ کلسیوں 2:15 میں لکھا ہے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا۔ اچھا، حکومتوں اور اختیار، یہ موت
قبر، شیطان ابلیس کی غلامی اسے کوئی شکست نہ دے سکا. یہ ہے حکومتیں اور اختیار. وہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں میرا راج ہے. یوحنا کی انجیل میں اسے کتنی بار دنیا کا سردار کہا گیا ہے. یسوع نے اس کے گھر میں آ کر، اس دنیا میں آ کر اسے بھی شکست دی. تو کس کے وسیلے سے؟ جیسے یہاں پر لکھا ہے، صلیب کے سبب سے اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا کھلے طور پہ ان کا تماشا بنا دیا. کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ پیرا لگا دو قبر پہ کہ اس کے شاگرد آ کر نہ چرا لے. لیکن یسوع نے جیسے کہہ دیا تھا، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ مرکز 10 باب، متی 17 باب میں، کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو یسوع ٹھہرائے ہوئے وقت پر جی اٹھا. تو یسوع اس دنیا میں کس لیے آیا؟ یسوع نے پوری قوم کی کہہ لیں، جو مذہبی رہنما تھے نا، انہوں نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا تھا کہ اسے مصلوب کیا جائے، مصلوب کیا جائے. حالانکہ متی 17 باب میں لکھا ہے، 35 پلاطس وہ غیر یہودی ہے، کہ وہ یہودی نہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے اسے مصلوب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یسوع کی اتنی مخالفت ہوئی کہ حد سے زیادہ، اور اسے مصلوب کر دیا گیا. وہ کس لیے آیا؟ اس نے کس لیے دکھ، اذیت سہی، انتہائی دکھ. کہ اگر یسوع کے دکھوں کو دیکھیں کہ انتہائی دکھ. اسے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس سے ٹھٹھوں میں اڑایا، اسے مکے مارے گئے، اسے کوڑے لگائے گئے. انتہائی دکھوں سے صلیب اٹھا کر گلگتہ کھوپڑی کے مقام تک جانا پڑا. تو یہ ہماری نجات کی خاطر، اور جو ہم آج اس نشان پہ فخر کرتے ہیں، یہ مسیح نے ہمارے لیے اس پہ ایک بڑا کام کیا ہے. ہم نے اس کے کفارے کی قدر کرنی ہے اور اسے دل سے قبول کرنا ہے، تو ہی ہم اس کے آنے کے مقصد کو، اس کے مصلوب ہونے کے مقصد کو سمجھتے ہیں. خدا کرے کہ ہم یسوع کے کفارے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. آمین.